बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कितने अज़ीम थे और कितने मज़लूम। उनकी अज़मत सुनते हैं तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। उनकी ये मज़लूमियत के बारे में पढ़ते हैं तो आँखें नम हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। ये बचपन ही में ईमान ला चुके थे। बड़ों में हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले ईमान लाए और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर छोड़ा और कफ़ार की अमानतें उनके हवाले की। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बिस्तर पर सुलाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आराम से सो गए। किसी ने उनसे सवाल पूछा, आपको डर नहीं लगा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली सुबह अमानतें उनको वापस कर देना। मेरे नबी का ये फरमाना सुबह अमानतें वापस कर देना बता रहा था कि कुछ नहीं होगा। मैं आराम से सोया और यही वो रात थी जब मुझे मौत का डर नहीं हुआ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पीछे छोड़ा तो आपने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, क्या आप इस बात से राज़ी नहीं कि आपका मुझसे वो मकाम हासिल हो जो हज़रत हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से था? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत सहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के रोज़ फरमाया, मैं कल उस शख्स को परचम की क़ियादत दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फ़तह देगा और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब होगा और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। रात भर लोग इस मौजू पर बातें करते रहे कि कल झंडा किसको मिलेगा। सुबह हुई, सभी सहाबा इसी उम्मीद पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए कि झंडा उन्हें मिलेगा, मगर आपने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? जवाब मिला, उनकी आँखों में तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों पर अपना लुआब दहन लगा कर दुआ की तो आप ठीक हो गए, गोया आपको कोई तकलीफ़ ही ना थी। फिर आपने उन्हें परचम अता किया। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब लोगों से बढ़कर आपको महबूब थीं और उनके खामद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्दों में से आपको ज़्यादा महबूब थे। हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, तू राज़ी नहीं कि मैंने तेरा निकाह उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, सबसे ज़्यादा इल्म वाले और सबसे ज़्यादा बुर्दबार शख्स से किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हकीम से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेराज की शब वही के ज़रिए मुझे अली की 3 सफ़ात की खबर दी। अव्वल ये कि वो तमाम मोमिनीन के सरदार हैं, दोम मुत्तकीन के इमाम हैं, सोम क़यामत के रोज़ नूरानी चेहरे वालों के कायद होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو ایک اور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دو طبقے وجود پکڑ چکے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، حالانکہ ان دونوں کے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا، فرماتی ہیں ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا تو آپ فرماتی کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باہم محبت ہے۔ قیس بن ابی حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پرصراط کی رات میں وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور فرمایا، اے ابو بکر، آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی پرصراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا، اے علی، کیا تم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ دی۔ وہ یہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبرائیل علیہ السلام نے، ان سے اللہ تعالیٰ نے، کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی، جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ان کی آپس کی محبت۔ اب پلٹتے ہیں واپس فضیلت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکبار آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کی ہے لیکن میرے ساتھ کسی کی مواخات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور چاند کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ مومن مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جلال میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص آپ سے گفتگو کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے ان کی عظمت۔ مظلومیت دیکھیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کئی جنگیں رہیں، باغیوں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھایا۔ جب صلح ہوئی تو خارجی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو اذیتیں دیں اور پھر ایک ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں خارجی آپ کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ خارجیوں کے خوف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر چھپائی گئی۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔